28 اگست 2021 بروز ہفتہ مبارک ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ اب آپ ہمارے پروگرامز نہ صرف یوٹیوب بلکہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ امریکہ آج تک 9/11 حملوں میں ہمارا ملوث ہونا ثابت نہیں کر سکا۔ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ امریکی ماؤں کا سوال۔ کراچی میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آگ لگ گئی، 20 مزدور جاں بحق۔ مجھے گاندھی کے ہندوستان سے اس سلوک کی توقع نہ تھی، خاتون رکن پارلیمنٹ۔ گاؤں کے سال کے 3 ماہ گھپ اندھیرا چھایا رہتا ہے، اہل گاؤں نے سورج تیار کر لیا۔ فضائی سفر کے دوران آپس میں سیٹیں تبدیل کرنے سے جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھولوں کی مہک سے مہکتی ہوئی سڑکیں۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی فوجی اہلکار ایلک ایتھروڈ کو افغانستان میں تعینات ہوئے 3 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ طالبان سے لڑتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی والدہ کے لیے جوان سالہ بیٹے کی ہلاکت کی خبر کسی بھی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس کی والدہ نے خوفناک لمحہ دہرایا جب 3 اہلکار ان کے بیٹے کی موت کی خبر سنانے ان کے دروازے پر آئے۔ ماں کو معلوم تھا کہ ان افسران کا ان کے گھر پر آنا صرف ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں۔ بیٹے کی موت خبر سنتے ہی اتنی دیر تک زور زور سے چیختی رہی کہ اگلے دن بات کرنے کے لیے بھی ان کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ افغانستان میں گزشتہ 2 ہفتوں میں پیش آنے والے واقعات میں ایک مرتبہ پھر سے ایک دکھی یاد تازہ ہو گئی۔ ایک سوال جو بار بار ان بیشتر ماؤں کے ذہن میں دہرایا جاتا ہے کہ کیا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا کوئی فائدہ تھا بھی یا نہیں؟ امریکی افواج نے افغانستان کے انخلا کے اچانک فیصلے کے بعد سے متعدد متاثرہ خاندان سے سوال کر لیا کہ جو درد اور تکلیف ہم نے جھیلی ہے اس کا کوئی فائدہ بھی تھا یا کوئی مقصد بھی تھا۔ یہ ماں اپنے گھر میں ایک ڈاک ہاؤس کے نام سے ایک لاڈج قائم کر رہی ہیں جس میں 25 کمرے موجود ہیں اور یہ کمرہ جنگ میں ہلاک ہونے والے ان فوجیوں کے نام پر رکھا ہوا ہے جو ان کے بیٹے کے ساتھ ہلاک ہوئے تھے۔ کراچی کورنگی مہران ٹاؤن میں کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے سے 20 سے زائد مزدور جاں بحق جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیتے ہوئے شہر بھر سے فائر ٹینڈر کو طلب کر لیا اور فوری طور پر آگ بجھانے کا سلسلہ جاری کیا۔ آگ کا پھیلاؤ اتنا تیز تھا کہ 20 سے زائد مزدور جاں بحق ہو گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں فوج کشی بلا جواز تھی اور آج 20 سال بعد بھی بن لادن کے 9/11 حملے میں ملوث ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ امریکی نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر سے یقین دہانی کروائی کہ کسی بھی دوسرے ملک کو سلامتی کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ امریکی معاہدے کی پاسداری کریں۔ اس موقع پر ترجمان طالبان نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر فوج کشی کا کوئی جواز نہیں تھا۔
آج 20 سال بعد بھی اس الزام کو درست ثابت نہیں کیا جا سکا۔ دوسری طرف ایک اور خبر میں طالبان کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ کابل میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے ایک اہم رہنما نے کہا کہ بھارت کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ طالبان حکومت بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہیں۔ پاکستان کے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان صرف ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بہت ہی اچھا دوست ہے۔ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ طالبان رہنماؤں نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک سے یکساں طور پر پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی حال ہی میں بیان دیا تھا کہ طالبان حکومتی امور نہیں چلا سکتے۔ بھارتی حکومت نے افغان خواتین کی مدد سے انکار کرتے ہوئے ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو ایئرپورٹ سے ملک بدر کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 20 اگست کی صبح پرواز سے براستہ استنبول سے نئی دہلی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے ہی نکلنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ خاتون رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نئی دہلی پہنچنے کے 2 گھنٹے بعد ایئرپورٹ سے ہی ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ افغان خاتون پارلیمنٹ رکن نے بتایا کہ نئی دہلی ایئرپورٹ پہنچتے ہی ملک بدر کیا گیا جیسے کہ میں کوئی مجرم ہوں۔ رنگینہ کارگر، جو افغان پارلیمنٹ کی رکن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کابل میں صورتحال بدل چکی ہے اور مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی۔ افغان رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ مجھے گاندھی کے ملک سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ مجھے امید تھی کہ بھارتی حکومت افغان خواتین کی مدد کرے گی، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ اٹلی کے ایک گاؤں میں ایک سال میں 3 مہینے گپ اندھیرا رہتا تھا، جس سے نجات پانے کے لیے اس گاؤں سے لوگوں نے اپنا ہی ایک سورج تیار کر لیا۔ ویگا نیلا نامی یہ بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 3 ماہ تک سورج کی روشنی سے محروم رہا گیا ہے۔ اب اس گاؤں کے لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر آئینہ لگا دیا جس سے سورج کی روشنی کو گاؤں کی طرف موڑتا ہے۔ اس پر 1 لاکھ یورو لاگت آئی ہے۔ برطانیہ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس گاؤں میں نومبر سے فروری تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کو توانائی مجموعی صحت کے لیے انتہائی مناسب تھی، اس لیے ان لوگوں نے اپنا ہی سورج ایجاد کر لیا۔ فضائی سفر کے دوران مسافر عموماً ایک دوسرے کے ساتھ سیٹوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں، تاہم اب ایک پائلٹ نے اس حوالے سے مسافروں کو خبردار کر دیا کہ ٹیک آف سے قبل سیٹ تبدیل کرنے کی ایک خوفناک انجام سے آگاہ کیا۔ مورڈل نامی اس پائلٹ کا کہنا ہے کہ ہوائی جہاز کا عملہ مسافروں کو ان کے وزن کے لحاظ سے ایسے ترتیب سے بٹھاتے ہیں تاکہ وزن کا توازن رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مسافر ٹیک آف سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ سیٹیں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے جہاز میں وزن کا توازن بگڑ جاتا ہے، جو کہ حادثے کا سبب بنتا ہے اور رن وے گر کر تباہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خود میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ایک پرواز میں 4 مسافروں نے فضائی حملوں کی طرف سے نشستیں ٹیک آف سے پہلے ہی چھوڑ دی تھیں اور دیگر جگہوں پر خالی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ پائلٹ کا کہنا تھا کہ جب میں نے ٹیک آف کیا اور مجھے طیارہ بہت ہی بھاری محسوس ہوا،
یہ ایک خطرناک صورتحال تھی جس کا اندازہ مجھے رن وے پر ہی ہو گیا، لیکن رن وے نہایت چھوٹا تھا، لہٰذا ٹیک آف کرنا ناگزیر ہو گیا اور ٹیک آف کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو طیارے کو حادثہ پیش آنا یقینی تھا۔ ہالینڈ کی 2 کمپنیوں نے باہمی اشتراک سے ایسا تارکول تیار کر لیا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے اور سڑک بنانے والے کارکنان کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں بناتے اور اس دوران استعمال ہونے والے تارکول سے اگرچہ کچھ خاص مضر اجزاء نہیں ہوتے، لیکن گرم تارکول سے نکلتی ہوئی بدبو وہاں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے کارکنان کو مسلسل ایک ناگہوار احساس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نئے تارکول میں ایسے قدرتی اور مصنوعی تیل ملائے جاتے ہیں جو تارکول کی بدبو کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اسے خوشبودار بناتے ہیں۔ دوسری جانب تارکول کی مضبوطی متاثر نہ ہونے سے ترغیب دیتے ہیں۔ سڑک بنانے والے کارکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں پھولوں میں خوشبو والے ماحول میں کام کرتے ہوئے بہت ہی مزہ آتا ہے۔